آخر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آئیے اس پورے قصے کو بیان کرتا ہوں۔ دراصل دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں پیدا کیا۔ ان کے والد کا نام آزر بن ناحور تھا۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیوی تھی، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، قطرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء کا باپ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہی آئے ہیں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک مذہبی میلہ لگا تھا جن میں سارے لوگ میلے میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جا سکتا میلے میں، میری طبیعت خراب ہے۔ جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور بت کے گھر میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دیا۔ جب سارے لوگ میلے میں سے واپس آئے تو بت گھر میں جا کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے۔ سب نے پوچھا کہ یہ کس کا کام ہے؟ سب نے بولا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ہم لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے، وہ ہے ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہاڑا تو بڑے بت کے گلے میں ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم تمہیں پتہ نہیں ہے بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب بت کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر سارے لوگ خاموش ہو گئے، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا ہے۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے بہت جگہ سے لکڑیاں اکٹھے کر کر ایک بڑی سی آگ لگائی اور اس آگ کے اوپر سے ایک پرندہ بھی گزرے تو پرندہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو کوئی ترتیب نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جائے۔ پھر انہوں نے ایک گلیت لیا اور گلیت میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں ہی تھے اسی وقت پانی کا فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ہم اس آگ کو بجھا دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو آگ بجھا دو، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہارے نہیں بس اللہ کی مدد چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے فرمایا ینا رکونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں جو رسی لگی ہوئی تھی وہ رسی تو جل کر راکھ ہو گئی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہیں کر پائی۔ دس از دی پاور آف اللہ۔ جب 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے واپس آئے تو سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم تو جلا ہی نہیں۔ چنانچہ اتنا کچھ اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے بعد بھی وہاں سے ایک بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے سوائے اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔